حضرت ابو طالب خصوصاً ان کی ایمان کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ شیعوں نے سنیوں سے زیادہ کتابیں لکھی ہوں جن میں حضرت ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا گیا ہے. اور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ ابو طالب کے ایمان کا دفاع جو ہے نا، یہ علی کا دفاع ہے، علی کی دفاع ہے. بہت سارے افراد صدر اسلام میں جو اپنے اسلام کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، رسول خدا نے ان کو ایمان کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا اور ان سے کہا جس طرح اپنے ایمان کو، اسلام کو مخفی رکھ کر تم اسلام کی خدمت اور اس کی تقویت کر سکتے ہو، وہ ظاہر کر کے اس طرح اس کی خدمت نہیں کر سکے ہو. من جملہ ان میں سے عباس ابن عبد المطلب ہیں. جنت البقیع میں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر اور ان کی قبر بالکل یوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. ادھر بائیں طرف جو تھوڑا سا اوپر ائمہ بقیع ہیں اور دائیں طرف جناب عباس ابن عبد المطلب رسول خدا کے چچا تھے. عباس ابن عبد المطلب یہ مکے میں تھے، مدینہ جانے کی خواہش کی آپ نے، لیکن آپ نے مدینہ آنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ آپ مکے میں رہ کے اسلام کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں. ابھی یہ تاریخ کی تفصیلی واقعات ہیں کہ وہ مکے میں بیٹھ کے کس طرح اسلام کی تقویت کرتے تھے، کس طرح کی حساس نوعیت کی اطلاعات ان حضرت کو فراہم کرتے تھے، جن کی روشنی میں ان حضرت آئندہ کے وہ فیصلے کرتے تھے. انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت کہ جس نے الظاہر کھل کے اعلان نہ کیا مگر وہ اسلام کی خدمت کی اور وہ دفاع کیا رسول خدا کا، وہ حفاظت کی کہ جس طرح کی حفاظت تاریخ اسلام میں کسی نے بھی جو ہے نا وہ حد نہیں کی ہے، جس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی ہے. آپ کے ایمان و اسلام کے دلائل میں سے اہم اور ٹھوس دلیل وہ آپ کے اشعار ہیں کہ جس میں آپ نے اپنا عقیدے کا کھل کے اظہار کیا ہے، جس کو دیوان کی صورت میں شیعوں نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور اہل سنت نے بھی. حضرت ابو طالب کے کلام، ان کے اشعار کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے پایے کے عالم دین ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے. ان کا تبصرہ یہ حضرت ابو طالب کے اشعار کے بارے میں یہ ہے، کہتے ہیں هذه الاشعار قد جاءت مجيء التواتر، یہ خبریں، یہ اشعار تواتر کے طور پر ہم تک پہنچی ہیں. خبر متواتر اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ اتنے لوگوں کا مل بیٹھ کے جھوٹ بولنے پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو. یہ تواتر کی حد تک پہنچے. لأنه إن لم تكن آحادها متواترة فمجموعها يدل على أمر واحد مشترک. اگر ایک جو ہے نا وہ خبر ان اشعار کے بارے میں وہ متواتر نہ بھی ہوں تو ان تمام اشعار کا ایک مجموعہ وہ ایک چیز میں جو ہے نا وہ قدر مشترک ہیں، اور وہ ہے ان حضرت جناب ابو طالب کا رسول خدا کی نبوت کی تصدیق کرنا. یہ ان اشعار کے مجموعہ سے یہ نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جناب رسالت مآب کی رسالت کی تصدیق کرتے تھے. یہ میں اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ لوگ کتنے بے انصاف ہیں کہ جو جناب ابو طالب کے ایمان یا اسلام میں شک کرتے ہیں. شعر دیکھیں آپ کا، انت الامین امین اللہ لا کذب. جب لوگوں نے الزام لگایا آپ جھوٹ بولتے ہیں، جادوگر ہیں، فرمایا انت الامین امین اللہ، آپ امین ہیں، آپ امین ہیں. صرف یہ نہیں کہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں، امین اللہ، اللہ نے اپنی قیمتی چیز کو آپ کے پاس امانت رکھا ہے.
انت الامین امین اللہ، آپ اللہ کے امین ہیں، لا کذب، اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے، والصادق القول، آپ کی ہر بات سچ ہے اور ہر قسم کے لہو لعب اور نعوذ باللہ بےہودگی سے پاک ہے۔ انت الرسول رسول اللہ نعلمہ، مجھے بتاؤ بھائی اسلام کس کو کہتے ہیں؟ انت الرسول، آپ رسول ہیں، نمائندہ ہیں، کس کے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے رسول ہیں، نعلمہ، ہمیں اس بات کا علم اور یقین ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہمیں اس بات کا علم اور یقین ہے، اور ادھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ابو طالب جو اس دنیا سے مشرک دنیا سے اٹھے ہیں۔ انت الرسول رسول اللہ نعلمہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمیں اس بات کا علم اور یقین ہے۔ علیک تنزل من ذی العزت الکتب، عزت یعنی اللہ جو باعزت ذات ہے اس کی طرف سے آپ پر کتاب نازل ہوئی ہے۔ مشرک اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کافر منکر خدا اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اچھا، اور جب یہ قریش نے آ کے حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ یہ ہمارے وہ معبودوں کے خلاف جو بولتے ہیں یہ سلسلہ بند کر دے، دستبردار ہو جائے ورنہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے جواب میں حضرت ابو طالب نے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، یہ سارے کے سارے جو ہے نا گتھے کی صورت میں جمع ہو جائیں، آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا تو وہ تصور وہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ تک ان کی رسائی تک نہیں ہوگی جب تک میں دفن نہیں کیا جاتا۔ یہ واللہ یہ سارے مل کے بھی ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، یہ آپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ حتی وسد فی التراب دفینا، ہاں میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اور سپرد خاک ہونے کے بعد یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں آپ تک ان کی رسائی بھی جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ، بغیر کسی تعمل اور کھٹکے کے وہ اپنے اس تبلیغ کے مشن کو جاری رکھیں، برملا اعلان کر دیں، وابشر بذاک وقر عینک عیونا، اور خوشی خوشی سے وہ کام کریں کہ جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ یا ودعوتنی وعلمت انک ناصحی، ودعوتنی، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں۔ ودعوتنی، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، وعلمت انک ناصحی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ میرے ناصح ہیں، آپ میرے خیر خواہ ہیں۔ ولقد دعوت وکنت ثم امینا، آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور ہمیشہ آپ نے جو بات بھی کی ہے وہ امانت داری سے کی ہے۔ یہ جملہ سنیے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خیر ادیان البریت الدینہ، مجھے یقین ہے کہ جو دین محمد مصطفیٰ یا محمد ابن عبداللہ لے کے آئے ہیں وہ آج تک آسمان سے نازل ہونے والے ادیان میں سب سے بہتر اور افضل دین ہے۔ اچھا جی، کذبتم وبیت اللہ نبذ محمدن، انہی سے قریش سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں خدا کی قسم، اگر کوئی یہ کہے گا کہ ہم محمد کے حوالے سے دب جائیں گے وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ وہم اپنے دل و دماغ سے نکالے کہ ہم محمد کے سلسلے میں وہ دبائے جائیں گے۔ لما نطاون دونہ ونناضل، اور یہ کہ ہم سینہ سے پر ہو کے نہیں لڑیں گے، تیر اور نیزے نہیں چلائیں گے، یہ اپنے دل و دماغ سے نکالو۔ ونسلمہ حتی نصرہ لہ، اور یہ کہ ہم اپنی جان قربان نہ کریں، اس کو تمہارے حوالے کر دیں، اور یہ کہ اس وقت تک ہم وہ ان کا دفاع نہ کریں کہ جب تک ہمیں اپنے بیوی بچوں کی بھی جو ہے نا وہ خبر، ہمیں بیوی بچوں کی بھی خبر نہیں ہوگی، مگر ان کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن آن حضرت کے دفاع میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے۔ حدبت بنفسی دونہ وحمیتہ ودافعت عنہ بالذرا والکلاکل، میں نے دل و جان سے ان کی حفاظت کی اور دست و بازو اور سینہ کے زور سے ان کی مدد کی ہے۔
فأیدہ رب الالہ بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نصرت کے ذریعے ان کی تائید کی ہے، وَأَظْهَرَ دِينًا حَقُّهُ غَيْرُ بَاطِلٍ، اور اس دین کو کی تقویت فرمائی ہے، اس کو ظاہر کیا ہے کہ جس میں باطل کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ یہی ابن ابی الحدید کہتے ہیں ما ذر مجد ابی طالب جہول لغا او بصیر طعاما، ابو طالب کی عزت اور بزرگی کو اس جاہل آدمی کے لغویات نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ بصیر اور بینا نقصان پہنچا سکتا ہے جو اپنے آپ کو نابینا ظاہر کر رہا ہے۔ جی ہاں، کما لا یضر ایات صباح من ظن ضوء النہار ظلما، جس طرح دن کی روشنی کو اگر کوئی تاریکی سمجھتا ہے، اس سے دن کی روشنی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور آخری جملہ عرض کر دوں، امام زین العابدین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ فرزند پیغمبر لوگ جناب ابو طالب کی ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے، فرمایا واہ عجبا، مجھے تعجب ہوتا ہے، غور سے سنیے اس دلیل کو، واہ عجب، مجھے تعجب ہوتا ہے، ان اللہ تعالی نہا رسولہ ان یقر مسلمتن علی نکاح کافرن، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سختی سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان خاتون کسی کافر کے نکاح میں رہے۔ یہ فرض کریں اگر دونوں وہ غیر مسلم تھے، ان میں سے بعد میں اگر ایک خاتون وہ مسلمان ہو گئی ہے، رسول خدا کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً ان میں جدائی جو ہے نا وہ ڈال دی جائے۔ جی ہاں، نہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نہی فرمایا ہے کہ ان یقر مسلمتن علی نکاح کافرن، کہ کوئی مسلمان کسی کافر میں نکاح میں رہیں۔ وقد کانت فاطمہ بنت اسد من السابقات فی الاسلام، فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کے والد گرامی اور جناب ابو طالب کی ہمسر، یہ صرف مسلمان نہیں تھی، سابقات فی الاسلام تھی، سابقات فی الاسلام تھی۔ لم تزل تحت ابی طالب حتی ماتا، ابو طالب کی رحلت تک جناب فاطمہ بنت اسد ابو طالب کے نکاح میں تھی۔